أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع جو چل رہا ہے وہ اسلامی شادی اور ہمارے طرز عمل کے عنوان سے چل رہا ہے، اور آج غالباً تیسرا جمعہ ہے۔ آج ایسے تو کچھ تقریر کا ویسے ہی موڈ آج ہے نہیں، لیکن صرف آج ایک ہی بات آپ کے سامنے میں کروں گا اور بات ختم کر دوں گا۔ اسلام کے اندر شریعت نے کن لوگوں سے نکاح کو جائز رکھا اور کن لوگوں سے ناجائز رکھا، بلکہ حرام رکھا، جس کو قرآن کریم نے حرمت علیکم کا لفظ استعمال کیا، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اس کو ذرا سمجھیے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، قرآن کریم کا انداز بیان کیا ہے۔ کچھ رشتے وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے سختی سے منع کیا اور عموماً اس کا لحاظ بھی نہ رکھا گیا۔ ہمارے پاس جب مسائل آتے ہیں تو رشتہ توڑنے کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہوتا، اسی لیے کن لوگوں سے نکاح جائز ہے اور کن لوگوں سے ناجائز ہے، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا لے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ سب سے پہلے جو شریعت نے، قرآن کریم نے جو حرمت بتائی ہے، تم اپنا نکاح نہیں کر سکتے ہو، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پہلے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، تم اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، تم اپنی پھوپھی کے ساتھ یا اپنی خالہ کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور یہ ہے کہ جس طرح ماں ہے تو پھر دادی، نانی، یہ اوپر تک کے پورے جن کو اصول کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں، ان سے مکمل طور پر نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اور پھر فروع یعنی بیٹی یا پھر نواسیاں، پوتریاں وغیرہ، یہ پورا نیچے تک یہ نکاح حرام ہے۔ اور پھر اسی طرح خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں، پھوپھی، خالہ کہتے ہیں ماں کی بہن اور پھوپھو کہتے ہیں والد کی بہن، تو ان سے نکاح جائز نہیں ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں تو احتیاط ہمارے پاس ہے۔ ایک اور ہے وہ بنات الاخ و بنات الاخت، بھتیجیوں سے اور بھانجیوں سے، یہ دو سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے حرمت علیکم کہا ہے ان لوگوں کے لیے بھی۔ یہاں تک تو احتیاط ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن آگے جو ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اس سلسلے میں تھوڑی بے احتیاطی ہے کہ ہمارے آج بھی یہ ماحول ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، بلکہ ایک زمانے سے ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی صحت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلا سکے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی
قبیلے بنو سعد میں دیا گیا تھا، اسی لیے حلیمہ سعدیہ جو کہا جاتا ہے وہ سعدیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بنو سعد میں دیے گئے تھے، وہاں آپ کو دودھ پلایا گیا تھا۔ اور پھر آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی صحت برابر نہ ہونے کی وجہ سے کسی اور کو ذمہ داری دی جاتی ہے، تو وہ چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ جو شخص 2.5 سال کی، جو بچہ 2.5 سال کی عمر کے اندر، اس کو مدت رضاعت کہتے ہیں، اس مدت کے اندر جو شخص جس عورت کا دودھ پیتا ہے وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ یہ رضاعی ماں اپنی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، اس سے بھی پردہ نہیں ہوتا، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور پھر یہ لڑکا جس عورت سے دودھ پیا ہے اور جو دوسرے اس سے دودھ پیتے ہیں، تو یہ سب رضاعی بھائی بہن کہلاتے ہیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رضاعی بھائی یا بہن اس وقت بنتے ہیں کہ اپنے دودھ پینے کی مدت میں، یعنی جو 2.5 سال کی مدت ہے اس میں دونوں پیے ہوں، اور پھر وہ یہ کم عمری میں یہ 2.5 سال کی مدت میں پیے ہوں، تو یہ آپس میں رضاعی بھائی بہن بن گئے، یہ سگے بھائی بہن کی طرح ہوں گے۔ ان کے بھی ماں باپ، اس کے ماں باپ سمجھے جائیں گے، اس کے بھی بھائی بہن، اس کے بھی خالہ پھوپھو، جس طرح یہ رشتہ ہے اپنے ماں باپ بھائی، اپنی ماں اپنے ماں باپ، اس کے وہ ماں باپ بھی اپنے ماں باپ کی طرح، وہ بھائی بہن بھی اپنے بھائی بہن کی طرح، اس کی خالہ اور اس کی پھوپھی اس کے بھی خالہ اور پھوپھی سمجھی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ رضاعی ماں اور رضاعی بہن سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ اگر نکاح ہو گیا تو وہ حرام نکاح ہے، اگر ہو گیا تو توڑ لینا چاہیے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے شروع سے ہی اس کو سمجھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام زندگی گزارے۔ ایسے کئی مسائل ہمارے سامنے بھی ہے، خود ایک رشتہ میرے سامنے ہے جو چل رہا ہے ابھی بھی، بار بار بتانے کے باوجود بھی اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ہم اپنے طور پر جو غلطی گزشتہ ہوئی ٹھیک ہے، ہم آنے والے دنوں میں تو ان غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے، سگے بھائی بہن جس طرح ہے، رضاعی بھائی بہن بھی اسی طرح سمجھے جاتے ہیں۔ جس طرح سگی بھائی بہن سے نکاح درست نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعی سے بھی جائز نہیں ہے۔ اب آگے قرآن کریم اور آگے ارشاد فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اس کے بعد کہتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، لم تکن ساس، یہ جو رشتہ ہے اس سلسلے میں ایک بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے، دونوں خلوت صحیحہ اگر دونوں میں پائے جائے، تو اس وقت دلہن کی ماں، اس کی بیوی کی ماں ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چاہے وہ نکاح باقی رہا ہو یا نہ رہا ہو، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ جس کو شریعت نے حرمت مصاہرت کے نام سے یاد کیا ہے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے اندر بھی بہت لاپرواہی اور کوتاہی بسا اوقات نظر آتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ کوئی گناہ کیا ہو یا پھر گناہ کی نیت سے اس کو ہاتھ لگایا ہو، تو ایسی صورت میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اصول اور اس کے فروع ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، کبھی جائز نہیں ہوتے، چاہے نکاح کے ذریعے ہو چاہے گناہ کے ذریعے ہو، دونوں صورتوں میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔
چاہے آپ دوستی کی بنیاد پہ اگر کسی سے کوئی دوستی ہو گئی ہے یا اس قسم کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو پھر اب اس کے کوئی اصول اور اس کے فروع، اصول یعنی اس کے اوپر کے، اس کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، وہ وغیرہ وغیرہ، اور فروع بیٹا بیٹی، پوترے پوتری، نواسے نواسی، یہ سب فروع، یہ دونوں بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ گناہ کی نیت سے اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے یا پھر نکاح کے ذریعے اس سے خلوت صحیحہ جب ہو جاتی ہے تو یہ اصول اور فروع دونوں حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن میں رکھے اور اچھی طریقے سے رکھے۔ اگر کوئی ساس کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو یا ساس کے ساتھ کوئی حرکت کرتا ہے، بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یا پھر اگر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی بری حرکت کرتا ہے تو اس کی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ ساس کے ساتھ کرتا ہے تو بیوی فروع ہونے کی بنیاد پر حرام، بیٹی کے ساتھ کرتا ہے تو ماں اصول ہونے کی بنیاد پر حرام، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان نازک مسائل پر گہری نظر رکھے تاکہ ہماری زندگیاں پاکیزہ زندگی گزرے، ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ناپاک زندگی اور حرام زندگی گزرے۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور بھتیجیوں سے اور بھانجیوں سے، اس سے بھی نکاح حرام ہے، نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھی قریبی رشتہ دار سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے ان سے جو ہے نکاح نہیں ہوتا۔ جس طرح میرے اصلی چچا ہے، پردہ نہیں ہوتا ہے، لڑکی کے اصلی چچا سے لڑکی کا پردہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح رضائی چچا سے بھی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر جو ہے نا فرمانے لگے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی جو پورے قریش میں ایک قابل فخر سمجھی جاتی تھی، تو وہ آئے، ان کے وہ جس سے یہ دونوں دودھ پیے تھے ان کے چاچی آئی تھی، تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاقات کی اور یہ کہا کہ رضائی چاچی اسی طرح وہ ہوتی ہے جس طرح اصلی چاچی ہوتی ہے۔ تو یہ شریعت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ذہن میں یہ بات رکھے، جن سے پردہ ہے ان سے نکاح نہیں ہے، جن سے پردہ ہے ان سے نکاح جائز ہے۔ یہ خلاصے کے طور پر اتنا مسئلہ ذہن میں رکھے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص نکاح کیا ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ لڑکیاں لے کر آئی ہو، تو اب اس لڑکیوں کے ساتھ، حالانکہ یہ اس کی پرورش میں نہیں رہی، کیا اب اس سے نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اس سے خلوت صحیحہ ہوئی ہو تو اب وہ لڑکیاں حرام ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ اس نے چاہے نکاح کے ذریعے ہو چاہے گناہ کے ذریعے ہو اس سے قربت حاصل کی، جس کی وجہ سے اصول اور فروع حرام ہوتے، یہ بنیادی مسئلہ بھی آیا۔ تو اسی وجہ سے جب وہ بھلے ہی دوسری ہے لیکن اس سے وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ اپنے درا حال ہے کہ وہ اپنے دوسرے شوہر سے وہ لڑکیاں لائی ہے، تو وہ بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ حرمت کے چند مسائل تھے جو ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص طور سے رضاعت کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس وقت بہت بے احتیاطی نظر آتی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ مزید اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو دارالافتاء سے رجوع ہو۔ یہ چند مسائل تھے جن کا تذکرہ میں نے ضروری سمجھا، اسی لیے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح آخر میں کل جمعرات کے دن میرے سگے تایا کا انتقال ہوا، آپ سب ان کے لیے دعا کیجیے، اور اسی طرح لواحقین کے لیے صبر جمیل کی، خاص طور سے دادا وغیرہ کے لیے صبر کی دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت صبر عطا فرمائے، کیونکہ بظاہر 50 سال جو سامنے رہتے ہیں اس کے بعد جتنا صبر کرنا چاہے
کر سکتے ہیں لیکن دل تو نہیں تھمتا. اسی لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت گھر میں سب کو صبر دے. اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.